ومصلي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کائنات کا سنسار کا نقشہ بالکل چینج ہو چکا تھا. عابد و معبود میں اختلاف پیدا ہو چکا تھا. ساری انسانیت ساری مانوتا مارگ سے ہٹ چکی تھی. بات بات پر مرنا, لڑنا جھگڑنا, شراب نوشی, قمار بازی, ظلم و زیادتی عام ہو چکی تھی. معاشرے سے قوت و بھائی چارگی کے مضبوط الفاظ بالکل غائب ہو چکے تھے. انسانی قلوب پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے. روم اور فارس میں عورتوں کی منڈیاں لگتی, عورتوں کو بازار سے خرید کر ہوس کا شکار بنا کر بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا. ساری انسانیت تباہی و بربادی کے بہانے پر کھڑی کپکپا رہی تھی. بعض گھرانے میں سردی کا عالم تھا. جب بچی کی عمر 5-6 برس کو پہنچتی تو اس کا ظالم باپ اس بچی کو بنا سوار کر ایک سنسان جنگل میں لے جاتا. گڑھا کھودتا, اپنی اس معصوم بچی کو گڑھے میں دھکیل دیا کرتا. بچی چیختی چلاتی باپ سے مدد طلب کرتی, یا بتا ارحم, یا بتا ارحم, اے میرے پتا جی میرے اوپر دیا کرو, اے میرے پتا جی میرے اوپر رحم کرو, اے میرے پتا جی میرے اوپر کرپا کرو. لیکن اس ظالم باپ کو ذرہ برابر رحم نہ آتا. اپنی معصوم بچی کو زندہ زیر زمین کر دیا کرتا. پوری تاریخ میں اس سے بڑھ کر صفاقی, اس سے بڑھ کر درندگی, اس سے بڑا ظلم, اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ اپنی ہی پیٹ سے پیدا ہونے والی بچی کو زندہ درگور کر دیا جائے. اور خدا وحد قدوس کی قسم, جس وقت ایک ظالم باپ اپنی بچی کو زندہ درگور کرتا ہوگا اس وقت درد و علم کے کیا سما گزرتے ہوں گے. کیا زمین و آسمان اس منظر کو دیکھ کر پھٹنا پڑا ہوگا. کیا دیگر حیوانوں کا دل اس منظر کو دیکھ کر کانپنا گیا ہوگا. وہ معصوم کلیاں جھولی پھیلا کر, دامن پسار کر ایشور اور پرماتما کے سامنے پوچھے پرارتھنا کر کے ایشور کی وندنا کرتے ہوئے ساون بھادوں کی طرح سو برسا کر یہ دعا کر رہی تھی, اے خالق کائنات, اے مالک کائنات, زمین کو زمان کو, مکی کو مکا کو, آسمانوں کو زمینوں کو, دریاؤں کو جنگلوں کو, بیابانوں کو ویرانوں کو پیدا کرنے والے, مجھے ان ظالموں کی ظلم سے بچا لے, مجھے ان شیطانوں کی شیطنت سے بچا لے, مجھے ان خبیثوں کی خباثت سے بچا لے. تو اچانک عرش عظیم تھرا اٹھا. پھر اس روئے زمین پر آمنہ کے بدن مبارک سے 12 ربیع الاول 570 عیسوی کو ولادت و سعادت ہوتی ہے, جس نے انسانوں کو راہ اعتدال پر لگایا, بچوں کو زندہ دفن کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور معصوموں کو جام حیات عطا فرمائی, جس نے غلاموں کو سلطان شوائف مالک اور افسروں کا جہاں مالک کا درجہ دیا. اسی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, بہت خوب. اب میں چھوٹے سے طالب علم کا نام لینے جا رہا ہوں نعت نبی گنگنانے کے لیے, جن سے میرے مراد عزیز عبد المجید صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے اور اپنی نعتیہ کلام پیش کریں.